کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے،
اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جن جیسا خوبصورت، جن جیسا خوبصورت آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں جنم دے سکتی ہے۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ آج کے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ اسی سورت پر آج الحمدللہ 5واں خطبہ ہے۔ یہ سورت جتنی چھوٹی ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی ہی بڑی ہے۔ اس سورت کے اندر لفظ کوثر کے کئی معنی پچھلے خطبات جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک اس کا معنی کثیر معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کی شان آپ کی عظمت، آپ کی رفت کے مطابق اللہ نے آپ کو بے مثل، بے مثال اور لاجواب معجزات عطا فرمائے کہ جن کی مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا اور ان کا مقابلہ بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہوں تو پھر حاسدین حسد کرتے ہیں، شریر اپنے شر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا، یتیمی کی حالت میں آپ کو کائنات کا سردار بنا دیا۔ یتیم مکہ کے طور پر آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے اپنے احسان سے اپنے محبوب کو رسولوں کا سردار بنا دیا، نبیوں کا امام بنا دیا۔ آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، صرف نبوت کا ہی نہیں
بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اور یہ بات کس طرح گوارا تھی مکہ کے چودھریوں کو، مکہ کے وڈیروں کو، مکہ کے سرداروں کو، کہ آپ کو اتنی عظمت ملے، ایک یتیم کو اتنی شان سے مالا مال کر دیا جائے۔ کسی طرح بھی یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی، اس لیے وہ آپ کو تانے دیتے، آپ کی شان میں گستاخی کی کوشش کرتے۔ اللہ نے آپ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، آپ کی نبوت کی حجت کے لیے، کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ لوگ میرے نبی کا، میرے محبوب کا معجزہ دیکھیں اور دعوت حق کو تسلیم کریں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کی وحدانیت کو جانیں، اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ اس لیے کہ یہ معجزے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی نشانیاں، یہ معجزے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے اور اپنے محبوب کو عطا کیے۔ قرآن پاک کے اندر ان معجزات کے لیے آیہ کا لفظ استعمال ہوا، آیتن قرآن پاک کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر معجزات نبوت کے نام سے اس بات کو بیان کیا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں معجزات مصطفیٰ کے نام سے اس کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر آیات نبوت کے نام سے اس کے باب کو قائم کیا، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات و براہین کے نام سے اس کو بیان کیا۔ مشکات المصابیح میں باب فی المعجزات کے نام سے اللہ کے نبی کے معجزوں کا ذکر کیا گیا، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے نام سے معجزات پر مبنی کتاب لکھی۔ صرف امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نہیں، بلکہ بہت سارے ائمہ نے، بڑے محدثین نے دلائل نبوہ پر کتب لکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ معجزے کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ معجزے کے اندر قدرت خدا کی، ہاتھ نبی کا، اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزے کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل عاجز آ جائے، جہاں انسان کی عقل سوچنا اور کام کرنا چھوڑ دے، اس چیز کا نام معجزہ ہے۔
معجزہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے وقوع پذیر کرواتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قوت، اس کے پیچھے طاقت، اس کے پیچھے قدرت، اس کے پیچھے مرضی اور منشا اور رضا اللہ کی ہوتی ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے معجزے کا ظہور نہیں کر سکتا۔ معجزے کا جب بھی ظہور ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی منشا سے ہوا، اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ ہوا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ رعد میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی نشانی دکھا سکے، کوئی معجزہ دکھا سکے۔ جب بھی معجزے کا ظہور ہوتا ہے یا ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا اور اللہ کی قدرت سے ہوا۔ ان معجزوں کا ظہور، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگ جو ماننے کے لیے تیار نہیں نبی کو اور نبی کی دعوت کو، ان کے لیے کہ وہ حق بات کو تسلیم کر لیں، اللہ کی قدرتوں کو مان لیں، اللہ کی قوت اور طاقت کو تسلیم کر لیں، اور پھر ان معجزوں کے ذریعے اللہ نے انبیاء کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، انبیاء کی عظمت کو بیان کیا اور انبیاء کی شان کو اجاگر کیا۔ یہ معجزے اللہ نے، جیسے نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آگ گلزار بن گئی، ان کو معجزہ ملا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا گیا، ان کو معجزہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کی اونٹنی کا معجزہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کا عصا سانپ بن گیا اور ان کے لیے بحر کلزم نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینوں کو زندہ کر دیتے، جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی، ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا دے دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ معجزے اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 10 دیے۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ سب سے زیادہ، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزے بھی سب سے زیادہ عطا کیے۔ سب سے زیادہ معجزے اگر کسی کو ملے تو مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا، کہا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1000 معجزے عطا فرمائے، 1000 معجزے۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول کو رب ذوالجلال نے 1200 معجزے عطا فرمائے۔
اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کئی ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو 3000 معجزے عطا فرمائے. اتنی بڑی تعداد کے اندر معجزے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ معجزے عطا کیے، کثیر معجزے عطا کیے. اتنی بڑی تعداد میں معجزے کسی کو نہیں ملے. اخلاقی معجزات، جماداتی معجزات، نباتاتی معجزات، حیواناتی معجزات، شفا کے معجزات، پانی کے معجزات، کھانے کے معجزات، دعا کے معجزات، پچھلی امتوں کے احوال بیان کرنے کے معجزات، آنے والے واقعات کی پیش گوئیوں کے معجزات اگر کسی کو عطا کیے تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کیے. لیکن پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ کہ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہش سے نبی معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا. جب بھی کرتا ہے، جب بھی ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا اور اللہ کی قدرت سے ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا یوسف علیہ السلام 9 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے. یوسف علیہ السلام کا پتہ باپ یعقوب کو نہیں چلا. 9 میل کے فاصلے پر کہ میرا بیٹا کنویں میں گرا پڑا ہے. اور جب عرش والے نے بتایا، جب اللہ بتانے پہ آیا، سینکڑوں میل دور سے یوسف علیہ السلام کی قمیض بھائی لے کر چلے. ادھر سے قمیض چلی، ادھر سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم مجھ کو دیوانہ نہ سمجھو، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سینکڑوں میل دور بتانے پہ آیا اللہ تو سینکڑوں میل دور سے خوشبو پہنچا دی. یہ معجزہ، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی مرضی ہے. غیب کی خبر جب تک اللہ اپنے نبی کو نہ دے نہیں آتی، اور جب اللہ دے پھر نبی اس خبر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو معجزات ہوئے ان کو دیکھیں، اس لیے کہ اس دور میں جادو، کہانت، یہ ٹونا، یہ چیزیں عروج پر تھیں. اللہ نے معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کیا. عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا. جادوگروں کے مقابلے میں، چونکہ اس دور کے اندر جادو عروج پہ تھا، کہانت عروج پہ تھی، یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ مشغلے، ان چیزوں کا عروج. اور جب میرے اور آپ کے پیارے آقا آئے، معجزہ دیکھیے، معجزے میرے آقا کے، معجزے میرے نبی کے. اللہ کے رسول کا زمانہ، عرب کے اندر ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت. اور عرب میں اس دور کے اندر کس بات کا عروج تھا؟ خطابت کا، الفاظ کا، شاعری کا، ادب کا. اور لوگوں کے اندر، عرب کے رہنے والوں کے اندر یہ بات اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے سوا دوسرے لوگوں کو گونگا کہتے. اجمی یعنی گونگا. فصاحت اور بلاغت اتنی، ادب اتنا، الفاظ کی ترتیب اتنی اور الفاظ کی روانی اتنی کہ دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اس دور میں، اس زمانے میں، اس علاقے میں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی بعثت کی، وہاں کس چیز کا معجزہ؟ سب سے پہلا معجزہ جو ظہور پذیر ہوا
وہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا. سب سے پہلا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، قرآن کا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. اور اتنا بڑا معجزہ عطا کیا، قرآن پاک عطا کرنے کے بعد وہ عرب کے ادیب، عرب کے خطیب، عرب کے شاعر، عرب کے فصیح، عرب کے بلیغ، عرب کی بلاغت کے امام، ان کو چیلنج کر کے کہا کہ تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، اپنے الفاظ پہ ناز ہے، اپنے ادب پہ ناز ہے، چیلنج ہے تم کو، اگر تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے تو اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا اس جیسا کوئی قرآن لا کر کے دکھاؤ، اس جیسا کوئی قرآن بنا کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج، یہ الفاظ عرب کے شعراء کی مجالس میں، ادب کی مجلسوں میں، ان کے خطیبوں کی مجلسوں میں یہ چیلنج گونجتا رہا. عرب کا کوئی فصیح، کوئی بلیغ، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا. تو پھر اللہ نے دوسرا چیلنج کیا کہ تم میرے اس معجزے کا جواب نہیں دے سکے، قرآن جیسا قرآن بنا کے نہ لا سکے ہو، نہ لا سکتے ہو، جاؤ تمہیں دوسرا چیلنج کرتا ہوں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ. میرے پیغمبر ان کو دوسرا چیلنج کر دو، ان ادیبوں کو، ان خطیبوں کو جنہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، یہ اپنے سوا دوسروں کو گونگا کہتے ہیں، ان کو کہو کہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ. 10 صورتیں، صرف 10 صورتیں لے آؤ. جب اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، یہ چیلنج پہ پورا نہیں اتر سکے، کوئی ان کا ادیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر، تو پھر قرآن پاک نے تیسرا چیلنج دیا، کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم اس قرآن کی حقانیت پہ شک کرتے ہو، اس قرآن کی عظمت پہ شک کرتے ہو جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، اپنے پیارے پہ نازل کیا، تو پھر جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، تم پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی اس قرآن جیسی بنا کے لے آؤ. اور صورت بھی کون سی؟ کوئی سورت بقرہ کا چیلنج نہیں کیا، سورہ آل عمران کا، سورہ نساء کا، کسی بڑی صورت کا نہیں، بلکہ اس ایک صورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتوں کی صورت یہ اتری، یہ نازل ہوئی. ایک صحابی نے اس کو لکھا اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ جاؤ سارے عرب کے فصیحوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو چیلنج ہے کہ اس ایک جیسی صورت ہی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن، اتنا بڑا معجزہ. صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، 1000 سال نہیں، 1500 سال گزر گیا، آج تک قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ آیا، نہ آ سکے گا. اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں جواب دے سکتے، نہ دے سکے ہو، نہ دے سکو گے، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے. اتنا بڑا معجزہ. اور یاد رکھو، جس طرح یہ قرآن معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، اسی طرح اللہ کے رسول کے الفاظ، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال بھی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جن کی مثال آج تک نہیں پیش کی جا سکتی. جس طرح اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بھی حفاظت کی، آپ کی حرکات کی حفاظت کی، آپ کی سکنات کی حفاظت کی، آپ کے ہر قول کی حفاظت کی، ہر فعل کی حفاظت کی، اور
قرآن بھی معجزہ ہے اور حدیث بھی معجزہ ہے، اللہ کا فرمان بھی معجزہ، مدینے والے کا فرمان بھی معجزہ، اور اتنا بڑا معجزہ کہ جس کے لیے اسماء الرجال کا علم، علم الاسناد، علم اصول حدیث مارز وجود میں آئے، پاک پیغمبر کے حدیث اتنا بڑا معجزہ کہ جس کی حفاظت کے لیے صرف حدیث ہی محفوظ نہیں بلکہ 6 لاکھ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں۔ 6 لاکھ راوی ہیں احادیث کے، 6 لاکھ، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کی بات نہیں، 6 لاکھ وہ لوگ جو حدیث کے ساتھ منسلک ہوئے، پیغمبر کے الفاظوں کے ساتھ جن کی نسبت ہوئی، نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ، اتنا بڑا معجزہ جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا، ان کے خاندان، ان کے قبائل، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی لیاقت ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ 6 لاکھ راوی، یہ بہت بڑا معجزہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح یہ معجزہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ کوئی مولوی اپنی مرضی سے بولتا ہے، خطیب اپنی مرضی سے بولتا ہے، فقیہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محدث اپنی مرضی سے بولتا ہے، مفسر اپنی مرضی سے بولتا ہے، استاد اپنی مرضی سے بولتا ہے، شاگرد اپنی مرضی سے بولتا ہے، حکمران اپنی مرضی سے بولتا ہے، ولی اپنی مرضی سے بولتا ہے، علی اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار جب بھی بولتے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عرش والے رب کی مرضی سے بولتے۔ یہ معجزہ، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک معجزہ، شق قمر کا معجزہ، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ آئے، ابو جہل اور دوسرے مکہ کے سردار اور چودھری آ کر کے کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہو، سچے رسول ہو تو یہ آسمان پہ چمکنے والے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم آپ کی رسالت پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اللہ سے دعا کی، اللہ ایسا کر دے شاید یہ اس کو دیکھ کر ہی حق بات کو تسلیم کر لے۔ مینا کا میدان ہے، 14ویں رات، چمکتا ہوا چاند آسمان پہ پورے زور پہ، اللہ کے رسول نے دعا کی، رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا میرے محبوب تو نے دعا کی ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کی ہے، انگلی کا اشارہ کرنا میرے محبوب تیرا کام ہے، آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا ہمارا کام ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں آمینہ کے لال نے اس شہادت کی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاند کے سامنے اشارہ کیا، اللہ نے ان سارے کافروں کے سامنے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے تھا۔ وہ بے ایمان قسم کے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو کہانت ہے، ہمارے قافلے آ رہے ہیں مختلف ملکوں سے، ان سے پوچھیں گے۔ کئی دنوں کے بعد قافلے مکہ پہنچے، مکہ والوں نے پوچھا بتاؤ فلاں تاریخ کو فلاں رات کو تم نے کچھ دیکھا؟ وہ لوگ گواہی دیتے ہیں، کافر گواہی دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس رات چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس طرف کو پڑا ہوا تھا، دوسرا اس طرف کو پڑا ہوا تھا۔ کافروں نے گواہی دی، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ نے
اپنے محبوب کی عظمت کو بلند کیا، آپ کی شان کا ظہور کیا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، بہت بڑا معجزہ۔ معراج کا معجزہ، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی تک پہنچے جس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر معراج مسجد اقصی تک سے لے کر پہلا آسمان، پھر پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد جنت کا ملاحظہ، پھر جہنم کو دیکھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اتنا بڑا معجزہ عطا کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس وقت میرے محبوب جس بلندی پر ہے، جس عظمت پر ہے، جس رفت پر ہے، کوئی نبی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی رسول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معراج پہ لے جا کے اللہ نے اعلان کر دیا، معراج پہ لے جا کے اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ساری دنیا، ساری کائنات، ساری زمین، سارے زمان، سارے مکی، سارے مکان میرے نبی کے قدموں کے تلووں کے نیچے ہے۔ اس سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف پیدا کرنے والے کی ذات ہے، اس کے سوا نبی کے اوپر کسی کی ذات نہیں۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، ستہ فلکا نو چیر جا پہنچے جتھے رات معراج سرکار پہنچے، مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اپنے نبی کو عطا کی وہ کسی اور کو نہیں عطا کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا کے الفاظ کو سنا کہ رحمت کائنات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے بھی مجھے مکے کے اندر سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر بولتے، پتھر سلام کرتے، پتھروں کو اللہ نے زبان عطا کی اپنے نبی کے معجزے کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن اپنے آقا کے ساتھ نکلا، مکہ کے نواحی علاقے میں نکلا، میں نے دیکھا راستے کے اندر جو پہاڑ بھی آتا، جو درخت بھی آتا، نہایت ادب سے اپنے آقا کو سلام پیش کرتا۔ مکہ کے درخت، مکہ کے پہاڑ، ترمذی کی روایت، حضرت علی راوی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، ہم نکلے، جس طرف بھی گئے جو پہاڑ سامنے آتا وہ اپنے آقا کو سلام کرتا، جو درخت سامنے آتا وہ بھی سلام کرتا۔ پہاڑوں کو یہ معجزہ میرے نبی کا، یہ سمجھ کس نے عطا کی، پتھروں کو زبان کس نے عطا کی، یہ معجزہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، احد پہاڑ نے حرکت کی، فرمایا اس وقت احد رک جاؤ، تجھے نہیں پتا کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ کی تابعداری میں، آپ کی فرمانبرداری میں، آپ کی آواز کو سن کر اسی وقت احد پہاڑ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، لوگوں نے دیکھا، جو لوگ جانتے ہیں، دیکھا انہوں نے، دیکھنے والوں نے کہ کتنا بڑا پہاڑ جو حرکت کرتا ہے اور پھر آقا کے حکم پہ رک جاتا ہے۔ یہ معجزہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی۔ اور پھر یہ بھی معجزہ بخاری شریف کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک لگا کے وعظ ارشاد فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کی تعداد بڑی، مجمع
زیادہ ہو گیا تو کسی نے کہا آقا لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی آواز اور آپ کا دیدار دور تک ہونا چاہیے، اس کے لیے اجازت دیں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی۔ اجازت ملنے کے بعد بہترین لکڑی ساگوان سے اس نے ممبر تیار کیا اور مسجد نبی میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگانے کی بجائے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنا باز شروع فرمایا، اپنا خطبہ شروع فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھجور کا خشک تنا اس میں سے اس طرح رونے کی آوازیں آنے لگی جس طرح ایک بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اس کھجور کے تنے نے آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں اس طرح چیخ ماری، صحابہ بیان کرتے ہیں جس طرح تکلیف کے اندر اونٹنی چیخ مارتی ہے، اس طرح چیخ مار مار کے وہ کھجور کا خشک تنا رویا، بلکا، تڑپا۔ آقا اپنے ممبر سے نیچے اترے، کھجور کے تنے پہ دست شفقت رکھا اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کو تسلی دی، اس کا رونا بند ہو گیا۔ سنن دارمی کے الفاظ ہیں، دارمی کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں اگر اتر کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا، اپنا دست شفقت اس کے اوپر نہ رکھتا، یہ کھجور کا تنا قیامت کی صبح تک یوں ہی روتا رہتا۔ اور پھر دارمی کی روایت ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے خشک تنے سے پوچھا، فرمایا رو رہے ہو میری جدائی میں، میرے فراق میں، اگر تم چاہو تو جس باغ سے تمہیں اکھاڑا گیا تھا، اتارا گیا تھا، اسی باغ کے اندر تمہیں دوبارہ گاڑ دیا جائے۔ باغ کے چشمے کا پانی پینا، نہر کا پانی پینا، اللہ تمہیں دوبارہ سرسبز و شاداب کر دے گا اور تم پہلے کی طرح پھل دینے لگ جاؤ گے۔ کھجور کا تنا خشک ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو تمہیں پھر جنت کے اندر نہ بھیج دیا جائے، جنت میں گاڑ دیا جائے، جنت کی نہروں کا پانی تم پیو، جنت کے چشموں سے سیراب ہو، جنت کے پھر تم جنت کے اندر تم تر و تازہ اور سرسبز و شاداب ہو کر تمہیں اللہ پھل عطا کرے اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تمہارے اس پھل کو کھائیں۔ یہ ارشاد فرمایا، کھجور کا تنا بول کے کہتا ہے ہاں آقا مجھے جنت میں بھیج دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو، سنن دارمی کی روایت ہے کہ ریاض الجنہ، جو ممبر سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک کی جگہ، ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے کو وہاں دفن کرنے کا حکم دیا، وہاں دفن کر دیا گیا۔ کھجور کا تنا بولتا ہے، کھجور کا تنا روتا ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے پیغمبر، میرے آقا، میرے نبی، میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کتاب الزہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آقا رفع حاجت کے لیے نکلے، دور بستی سے دور نکلے، فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی اوٹ نہیں تھی رفع حاجت کے لیے کہ آقا بیٹھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا، پکڑ کے ارشاد فرمایا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری تابعداری کرو۔ اس کی ٹہنی کو پکڑا۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ درخت آپ کے ساتھ اس طرح چل پڑا جس طرح نکیل سے پکڑا ہوا اونٹ چلتا ہے، وہ درخت چلا۔ اس کے بعد آقا نے ایک اور درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو بھی یہی کہا اللہ کے حکم سے میری تابعداری کرو، وہ بھی چلا، دونوں درخت چلے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا التئما علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دونوں جڑ جاؤ، دونوں اکٹھے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دونوں درخت اکٹھے ہو گئے، جڑ گئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے، اپنے لیے پردہ کیا، درختوں نے آپ کا احترام کیا، درختوں نے آپ کی عزت کی، اور اتنی عزت اور احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک انصاری کا جب اونٹ سرکش ہوا، باغ کے اندر کسی سے قابو نہیں ہو رہا، ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اللہ کے رسول کو بتایا گیا، آپ اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، اس اونٹ کو آواز دی، اس نے اپنا سر جھکا دیا، سر جھکا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، آپ کے قدموں میں بیٹھا۔ آقا فرماتے ہیں انسان اور جنوں کے سوا سب کو پتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سارے جانتے ہیں اللہ کے نبی کا اتنا بڑا معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر مشکات المصابیح میں فصل ثانی میں، فصل ثالث میں نہیں علماء موجود ہیں، فصل ثانی میں یہ روایت آئی کہ ایک چرواہا مدینے کے ارد گرد بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھایا، منہ میں رکھا اور بھاگ نکلا۔ چرواہے نے آواز دی کتنا ظالم ہے یہ بھیڑیا، میری بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ آگے سے بھیڑیا رک گیا، پلٹا اور پلٹ کے جواب دیا کہ تم اس بات کو عجیب کہتے ہو کہ بھیڑیا تمہاری بکری کو اٹھا کے لے گیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ میرا رزق ہے، اللہ نے جو میرے لیے لکھا، میں اپنے رزق کی تلاش میں نکلا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ وہ چرواہا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ بھیڑیا بولنے لگ گیا، بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں ششدر اور حیران کھڑا، کہنے لگا بھیڑیوں کی زبان کیسے مل گئی، یہ انسانوں کی طرح کیسے بولنے لگا؟ وہ چرواہا جب یہ بات کہتا ہے، آگے سے بھیڑیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے بولنے پہ تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں حیرانگی اور نہیں ہو رہی کہ مدینہ کے اندر ایک شخص آیا، نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی خبریں لوگوں تک پہنچا رہا۔ وہ شخص مدینے پہنچا، چرواہا مدینے پہنچا، بھیڑیے کی بات کو سن کر، بھیڑیے کے الفاظ کو سن کر، بھیڑیے کی گفتگو کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ، کیسے کیسے معجزے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے، اتنے بڑے معجزے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن گھر میں میرے والد آئے ابو طلحہ، اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں آج میں نے اپنے آقا کی الفاظ بڑی کمزور، بڑی نحیف سی تھی، بڑی نکاہت تھی اس کے اندر، بڑی نکاہت محسوس کی، لگتا ہے کئی دنوں سے آقا نے کچھ کھایا نہیں، یہ فاقہ کشی کا دور ہے، اس وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ کچھ روٹیاں پکائیں تھوڑی سی اور آقا کی خدمت میں جا کر کے پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی سی روٹیاں پکائیں، کپڑے کے اندر لپیٹی، حضرت انس کو دیں کہ جاؤ آقا کی خدمت میں جا کر کے پیش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹیاں کپڑے کے اندر لپیٹی ہوئی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیں کہ آقا ابا ابو طلحہ نے بھیجی ہیں آپ کے کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو طرف دیکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انس ان روٹیوں کو واپس گھر لے جاؤ، میں اور میرے صحابہ یہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی چند روٹیاں، مسجد نبی میں اعلان کر دیا آؤ میرے صحابہ آج ابو طلحہ کے گھر جا کر کے کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ابو طلحہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انس بھاگے بھاگے پہلے گئے، جا کر کے باپ کو خبر دی، باپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے اکیلے روٹیاں نہیں کھائیں، سارے صحابہ کو لے کر گھر آ رہے ہیں۔ باپ پریشان ہوئے، اپنی بیوی سے کہا تھوڑی سی روٹیاں تھی اب کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی فکر نہ کرو، غم نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، جو آ رہا ہے جو لا رہا ہے وہ جانے یا اس کا رب جانے، تمہیں کس بات کی پریشانی؟ یار آئے فرمایا ابو طلحہ ان روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پرات کے اندر ڈالو، اس کے اندر گھی ڈالو۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے برکت کے لیے دعا کی، اپنا لعاب ڈالا، اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی،
فرمایا 10 آدمی آتے چلے جاؤ اور کھانا کھاتے چلے جاؤ. 10 آدمی آئے کھا کے چلے گئے, کھانا اسی طرح. پھر 10 آئے کھا کے چلے گئے. روایت کے اندر آتا ہے کہ 80 آدمی آئے, 80 کے 80 کھا کے چلے گئے. کھانے کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی. خندق کی جنگ لگ گئی, غزوہ خندق پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر باندھے ہوئے. ایک دن پتھروں سے کپڑا اٹھا, صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ پہ بندھے ہوئے 2 پتھر دیکھے, بھاگے ہوئے گھر گئے. اپنی بیوی سے کہا آقا نے بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے, فاقہ کشی کی وجہ سے ایک نہیں 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. یہ بکری چھوٹی سی گھر کے اندر بندھی ہوئی, میرے آقا بھوکے ہیں, میرے پیر بھوکے ہیں, میرے نبی بھوکے ہیں, میرے مرشد بھوکے ہیں, میں نے اس بکری کو کیا کرنا, بکری کو ذبح کرتا ہوں. گھر کے اندر آٹا کتنا پڑا ہے؟ بیوی عرض کرتی ہے میرے شوہر تاجدار گھر کے اندر صرف 2.5 کلو جو پڑے ہیں. فرمایا تم جلدی سے چکی کے ساتھ ان کا آٹا پیسنا شروع کرو. 2.5 کلو آٹا پیسنا شروع کیا, ادھر بکری ذبح کی, گوشت بنایا, چولہے پہ رکھا اور بھاگے ہوئے گئے. آ کر کے عرض کرتے ہیں کان کے اندر آہستہ سے آقا تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا. آپ کی بھوک کو دیکھ کر, آپ کے فاقے کو دیکھ کر, آپ کے پیٹ میں بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر تھوڑے سے کھانے کا اہتمام کیا ہے. کچھ خاص ساتھیوں کو ساتھ لے آئیے. گھر کے اندر میں نے چند ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی یہ بات سنی, اسی وقت کھڑے ہو کر اعلان کر دیا. فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے آ جاؤ. جابر نے اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا. حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بکری, 2.5 کلو آٹا, چند لوگوں کو کہا. اللہ کے رسول سارے لشکر کو لے کر کے جابر کے گھر آئے. فرمایا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا سے کپڑا نہیں ہٹانا, اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا نہیں شروع کرنی. آقا صحابی کے گھر گئے اور جا کر کے فرمایا اس کی بیوی کو کہ اور عورتوں کو بلا لاؤ. اتنا بڑا لشکر, میرے اتنے زیادہ صحابہ, 1000 آدمی نے یہ کھانا کھانا, اکیلی کتنی روٹیاں کیسے پکاؤ؟ 1000 آدمی نے کھانا کھانا. ایک بکری, 2.5 کلو آٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا. فرمایا اس میں سے کھانا ڈالتے چلے جاؤ, اور آٹا جو گوندا ہوا آٹا پکانا نہیں شروع کیا. اللہ کے رسول نے اس پہ اپنا لعاب ڈالا. فرمایا تم پکاتی چلی جاؤ, تم ڈالتے چلے جاؤ, میرے صحابہ تم کھاتے چلے جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں, 1000 کا 1000 آدمی, 1000 کا 1000 صحابی, 1000 کا 1000 مرید اس پیر کا کھانا کھاتا چلا گیا. 1000 پیٹ بھر گیا, لیکن کھانے کے اندر کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. یہ معجزے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے. انا آتیناک الکوثر, 100 جمعے بھی پڑھاؤں اتنا بڑا موضوع ختم نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمع